أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير صدق الله العظيم. درس قرآن کا یہ تیسرا ہفتہ ہے. اس سے پہلے سورۃ الفاتحہ اور سورہ بقرہ کی پہلی رکوع کا درس ہوا تھا. آج سورۃ البقرہ کی دوسری رکوع کا انشاءاللہ درس ہوگا. پہلے اس کا ترجمہ کر لیا جائے، پھر انشاءاللہ مختصر تفسیر آپ کے سامنے بیان کی جائے گی. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت پر، حالانکہ وہ ایمان والے نہیں ہیں. يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا، وہ لوگ اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں. وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، حالانکہ وہ لوگ اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں. وَمَا يَشْعُرُونَ، اور وہ محسوس نہیں کر رہے ہیں. فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، ان کے دل میں مرض ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے مرض کو اور زیادہ کر دیا. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے اس وجہ سے کہ وہ لوگ تکذیب کرتے تھے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب ان سے کہا جاتا کہ تم روئے زمین میں فساد مت مچاؤ تو وہ لوگ کہتے ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ، سن لو کہ بے شک وہ لوگ ہی زمین میں فساد مچانے والے ہیں لیکن وہ محسوس نہیں کرتے. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جیسا کہ ایمان لائے لوگ، تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، کیا ہم ایمان لائے ایسے ہی جیسا کہ ایمان بے وقوف لائے ہیں؟ سن لو بے شک وہی بے وقوف ہیں لیکن وہ نہیں جانتے. جب وہ لوگ ایمان والوں سے ملاقات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، اور جب اپنے شیاطین اپنے سرداروں کے پاس تنہائی میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، ہم تو ان کا مذاق اڑا رہے ہیں. اللہ ان کا مذاق اڑاتا ہے. وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی سرکشی میں ان کو ڈھیل دیتا ہے، اسی میں وہ سرگرداں ہیں.
یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے گمراہی کو خرید رکھا ہے ہدایت کے مقابلے میں، چنانچہ ان کی یہ تجارت نفع بخش نہیں ہے اور نہ وہ ہدایت یافتہ ہے۔ ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے یا ان لوگوں کی طرح ہے جنہوں نے آگ کو جلایا، پھر جب آگ نے ان کے ارد گرد روشن کر دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی روشنی کو چھین لیتا ہے اور ان کو اسی تاریکی میں چھوڑ دیتا ہے کہ وہ کچھ نہیں دیکھتے۔ وہ لوگ گونگے ہیں، بہرے ہیں، اندھے ہیں، پھر وہ لوٹتے نہیں۔ یا اس شخص کی طرح ہے، اس بارش کی طرح ہے کہ جو زور کی بارش کی طرح ہے جو آسمان سے برسے، کہ جس میں تاریکیاں ہوں، بجلی اور کڑک ہو۔ وہ لوگ اپنے انگلیوں سے اپنے کانوں کو موت کے ڈر سے اور بجلی کی کڑک کے ڈر سے اپنی انگلیوں کو ڈال دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں کا احاطہ کرنے والا ہے۔ ان قریب ان کی آنکھوں کو یہ بجلیاں اچک لے، جب جب ان کے سامنے روشنی پھیلتی ہے تو وہ اس کی طرف چلتے ہیں، اور جب ان کے اوپر تاریکی چھا جاتی ہے تو وہ ٹھہر جاتے ہیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو ان کی سماعت کو، ان کی بصارت کو لے لیتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ دوسری رکوع کا ترجمہ ہے۔ اس سے پہلے سورۃ البقرہ کی پہلی رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو قسم کے لوگوں کا تذکرہ فرمایا۔ پہلے متقین کا، مومنین کا، کاملین کا تذکرہ فرمایا، اور پھر ان کافرین کا کہ جو کھلم کھلا اسلام کی مخالفت کر رہے تھے، ان کا تذکرہ فرمایا۔ اس کے بعد اب اس رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفر کی ایک دوسری قسم، حالانکہ وہ بھی کافر ہی ہیں لیکن ایک دوسری تیسری قسم ہے منافق، اس کا تذکرہ ہے کہ یہ لوگ نفاق دراصل بولتے ہیں کہ ظاہری اعتبار سے اسلام کا دعویٰ کرے اور تصدیق دل کے اندر نہیں ہو، گویا کہ دل کے اندر یقین نہیں ہے لیکن ظاہری اعتبار سے اسلام کا دعویٰ ہو رہا ہے، تو ایسے لوگوں کو منافق کہتے ہیں۔ چونکہ یہ صورت مدینہ المنورہ میں نازل ہوئی، اس کی اکثر آیتیں مدینہ میں نازل ہوئی، مدنی صورت ہے۔ اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں تھے تو وہاں جو آپ کے مخاطب تھے، تو وہاں آپ کے مخاطب اہل عرب تھے اور کفار مکہ تھے، مشرکین عرب تھے، تو یہ لوگ آپ کی کھلم کھلا مخالفت کر رہے تھے۔ وہاں نفاق نہیں تھا بلکہ جو لوگ بھی مخالف تھے وہ کھلم کھلا مخالفت کر رہے تھے، اسلام کو قبول نہیں کر رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد عناد کر رہے تھے۔ لیکن جب مدینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے تشریف لائے تو یہاں تین طرح کے لوگ تھے۔ اس میں ایک یہود بھی تھے، نصارہ بھی تھے، اور اس کے علاوہ کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو لوگ کافر تھے، مشرک تھے، ایسے بھی لوگ تھے۔ تو بہرحال نفاق یہیں سے شروع ہوئی۔ یہود اور نصارہ ہی میں سے ایک شخص تھا کہ جس نے اس کی بنیاد ڈالی۔ اس کا نام عبداللہ بن ابی ابن سلول تھا۔ وہ اپنے قبیلے کا، بنی خزرج کا رہنے والا تھا، اپنے قبیلے کا سردار تھا اور اس قبیلے کا سرغنہ تھا، اس قبیلے کا ہیڈ تھا، لیڈر تھا اور بہت ہی چالاک آدمی تھا۔ ان قریب یہ تھا اس کے سلسلے میں کہ اب جو ہے اس کی بادشاہت کا اعلان کر دیا جائے کہ اچانک اسلام کا قدم مدینے پہنچتا ہے۔ تو اسلام کا جب قدم وہاں پہنچتا ہے تو اب اس کی جتنی بھی امیدیں تھیں، اس کا جتنا بھی آس تھا، وہ سب ختم ہوتا اس کو دکھتا ہے۔ تو اس نے اب دوسرا چال اختیار کیا کہ کچھ لوگ ایسے تیار کیے کہ جن کو یہ کہا کہ تم ظاہری اعتبار سے ان کے ساتھ رہو اور اندر سے تم جو ہو، جس دین کے اوپر ہو اسی کے اوپر تم قائم رہو، گویا کہ تم اسلام کی ان کے ساتھ مل کے بیخ کنی کرو۔
اسلام کو جڑ سے ختم کرنا ہے، اسلام کو ختم کرنا ہے، اس کے لیے یہی ایک طریقہ ہے کہ اسی میں گھس کے انہی کے ساتھ رہ کے ان کے ساتھ تمہارا اٹھنا بیٹھنا ہو اور پھر اسلام کی بےخنی کرو۔ اس کے لیے اس نے جو ہے جماعت تیار کی۔ تو کچھ لوگ ایسے ہوئے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں، اور خاص طور سے ان مہاجرین کی مجلس میں جو لوگ مکے سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے، اپنے آپ کو یہ ظاہر کرتے کہ ہم مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، لیکن جب وہ اپنے سرداروں کے پاس جاتے، اپنے قبیلے میں جاتے، تو جانے کے بعد کہتے ہم تو بس یوں ہی ان کے ساتھ ہیں، اصلاً تو ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تو گویا کہ نفاق کی بنیاد دراصل مدینے میں پڑی، وہیں سے اس کا آغاز ہوا، اور اس کا سرغنہ سمجھیے کہ عبداللہ بن ابی بن سلول ہے، اسی نے اس کی بنیاد ڈالی ہے۔ نفاق دو طرح کا ہے، ایک تو اعتقادی نفاق ہے کہ بھائی صرف ظاہری اعتبار سے کیا ہے، اسلام زبان سے کہہ رہا ہے لیکن دل کے اندر ذرہ برابر ایمان نہیں ہے، تو ایسے لوگوں کو بھی کافر ہی کہا جائے گا، بلکہ ان کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جو حکم ہے خلود فی النار، ہمیشگی کا جہنم، وہ ان کے لیے بھی طے ہے۔ بلکہ ان کے سلسلے میں، ایسے لوگوں کے سلسلے میں، ایسے اعتقادی منافق کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو بہت ہی سخت الفاظ میں ذکر فرمایا ہے کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ یہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جو اعتقادی منافق تو نہیں ہیں لیکن عملی اعتبار سے منافقانہ کام کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کا بھی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے یہاں بھی اس سرکشی کی وجہ سے، اس طغیانی کی وجہ سے یہ گناہ بے دریغ کرتے ہیں، گناہ کا ان سے احساس ختم ہو جاتا ہے، اور پھر ممکن ہے کہ اس عمل خوب کی وجہ سے، اس بدعملی کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ ایمان بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا سلب کر لے۔ بہرحال نفاق کی دونوں قسم اس وقت وہاں موجود تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رکوع کے اندر اسی کی تفصیل بیان فرمائی ہے، اور ان کے سلسلے میں متنبہ کیا ہے کہ ایک انسان کو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ مذبذب میں نہیں پڑے، یا ظاہری اعتبار سے اپنے آپ کو مسلمان کہے اور اندر سے ایمان نہ ہو، یہ اس کو زیب نہیں دیتا ہے۔ اسی کی تفصیل ہے یہاں پہ، وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا، وہ لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ کے اوپر اور یوم آخرت کے اوپر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان فرمایا کہ یہ لوگ ایمان والے نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف اعلان فرمایا۔ آگے فرمایا جا رہا ہے کہ یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ لوگ اللہ کو اور ایمان والوں کو دونوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ دراصل اللہ کو تو یہ دھوکہ دے نہیں سکتے، یہ رسول اللہ کو دھوکہ دے رہے تھے، اس وقت کے جو صحابہ موجود تھے جو ایمان والے تھے ان کو دھوکہ دے رہے تھے، تو ان لوگوں کو دھوکہ دینا گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو دھوکہ دینا ہے، اس لیے اس کا انتساب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بھی کیا گیا، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں تو سب کچھ ہے، اس کو کوئی دھوکہ دے ہی نہیں سکتا ہے۔ یہ دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ماننے والوں کو دھوکہ دے رہے تھے، اسی لیے اس کی طرف اشارہ فرما دیا کہ ان کو دھوکہ دینا گویا کہ اللہ کو دھوکہ دینا ہے۔ تو یخادعون اللہ، یہ لوگ اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ انہیں احساس نہیں ہے، یہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اپنے آپ کو یہ دھوکہ دے رہے ہیں، ان کو اس بات کا احساس نہیں ہے۔ وما یخدعون الا انفسهم، اس لیے کہ اس کا جو نقصان ہوگا، اس کا جو خسران ہوگا وہ ان کو پہنچنے والا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو، اللہ کے رسول کو، ایمان والوں کو اس کا کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا ہے، جو بھی نقصان پہنچے گا وہ ان کو ہی نقصان اس کا پہنچے گا۔ آخرت کے اعتبار سے تو نقصان پہنچنا طے ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی ان کو نقصان پہنچنا ہے، اس اعتبار سے دنیا کے اندر کہ ان کی یہ منافقانہ چال لوگوں کے سامنے واضح ہوگی، لوگ جان جائیں گے، تو اس سے ان کی سبکی ہوگی کہ بھائی تم کیسے لوگ ہو، وہاں پہ کچھ کہتے ہو، یہاں پہ کچھ کہہ رہے ہو، تو گویا کہ ان کی ذلت و رسوائی کا، ان کی ذلت و رسوائی کا سبب بنے گا۔
ان کی ذلت و رسوائی کا سبب بنے گا۔ تو اس اعتبار سے یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور آخرت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جو ان کے لیے عذاب ہے، وہ اپنی جگہ پہ عذاب بہرحال قائم رہے گا۔ اور سب سے بڑی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمائی کہ وما یشعرون، ان کو اس بات کا احساس نہیں ہے۔ انسان کو اصل احساس ہونا چاہیے کہ بھئی ہم کوئی کام کر رہے ہیں، صحیح کر رہے ہیں کہ غلط کر رہے ہیں۔ یہ کام غلط کر رہے تھے، اس غلطی کا ان کو احساس نہیں تھا، غلطی کا وہ احساس ان کو نہیں تھا کہ بھئی اس کام کا نقصان ہمیں ہی پہنچنے والا ہے، اس کا ان کو احساس نہیں تھا۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دل میں مرض ہے۔ مرض دراصل بولتے ہیں کہ انسان کی جو اعتدالی کیفیت ہوتی ہے اس سے انسان ہٹ جائے، اس کیفیت سے ہٹ جائے۔ روحانی اعتبار سے بھی ہوتا ہے، جسمانی اعتبار سے بھی ہوتا ہے۔ روحانی اعتبار سے یہ ہے کہ رذائل کیا ہے، جو رذائل ہیں، جو صفات مذمومہ ہیں، ایسے صفات سے انسان دوچار ہو جائے، ایسے صفات سے دوچار ہو جائے، ایسی صفات اس کے اندر آ جائے، تو یہ سمجھا جائے گا کہ روحانی اعتبار سے اس کے اندر یہ مرض لاحق ہو گیا ہے، کہ جو آخرت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس کے لیے بشارت رکھی ہے، یا آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے جو اعزاز و اکرام رکھا ہے، اس کے لیے گویا کہ یہ رکاوٹ ہے۔ اور دنیاوی اعتبار سے بھی اس اعتبار سے ان کے قلب کے اندر مرض تھا کہ ہمیشہ خود ان کو اس بات کا خدشہ لگا رہتا تھا کہ کہیں ہماری یہ چال لوگوں کے سامنے آشکارا تو نہ ہو جائے، لوگ اسے جان تو نہیں جائیں، جان جائیں گے تو پھر اس کے بعد پھر میرا کیا حال ہوگا، میری سبکی ہوگی۔ گویا کہ اس کی وجہ سے ان کا دماغ متاثر ہوتا تھا اور ان کے جسم کے اوپر بھی اس کا اثر پڑتا تھا۔ تو بہرحال یہ مرض ان کو لاحق تھا، دونوں طرح کا، روحانی اعتبار سے بھی جسمانی اعتبار سے بھی ان کو یہ چیز لاحق ہو گئی تھی۔ فزادہم اللہ مرضا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس مرض کے اندر خود اضافہ فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید اس کے اندر زیادتی فرمائی۔ تو اب یہ زیادتی ایسا نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ساتھ ظلم کا معاملہ کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو تکوینی اعتبار سے اختیار دے رکھا ہے، اچھی اور بری چیز ان کو بتا دی ہے، اور اس کا اختیار دے رکھا ہے کہ بھائی اس کام کو تم کرو گے تو اس کا یہ نتیجہ ملے گا، اگر اس کام کو کرو گے تو اس کی یہ سزا ہے، اس کا یہ نتیجہ ملے گا۔ دونوں چیز اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دے رکھی ہے۔ وہ جو اختیار اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے رکھا ہے، اس اختیار کو جو اچھے کام کے لیے انسان اگر استعمال نہیں کرتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کیا ہوتا ہے، جو غلط کام کر رہا ہے اسی کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک طریقے سے مہر لگ جاتی ہے، پھر اس کام کے اندر اور مزید اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ وہی سوچتا ہے کہ جو کام کر رہے ہیں اسی کے اندر اور ہٹ دھرمی اور چیزیں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے بہت ہی دردناک عذاب ہے، یہ ان کی تکذیب کی وجہ سے، اس لیے کہ اصلاً یہ تکذیب کر رہے تھے، صرف ظاہری اعتبار سے اپنے آپ کو اسلام ظاہر کر رہے تھے، لیکن اصلاً یہ تھا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کر رہے تھے، قرآن کی تکذیب کر رہے تھے، ان سب چیزوں کو نہیں مان رہے تھے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب ان کا یہ راز فاش ہوا اور تو لوگوں نے ان سے کہا، ایمان والے جو لوگ تھے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی طریقے سے جو مخلصین صحابہ تھے، ان لوگوں نے جب ان سے کہا کہ بھائی تم روئے زمین میں فساد مت مچاؤ، اس طریقے سے بہت سارے لوگوں کو تم بغلاتے ہو، دین حق سے پھیرنے کی کوشش کرتے ہو، یا یہ چال چل رہے ہو کہ بھائی ظاہری اعتبار سے تم کہو کہ ہم مسلمان ہیں اور باطن کے اعتبار سے، دل کے اعتبار سے تم ایمان والے نہیں بنو، یہ تو گویا کہ روئے زمین کے اوپر فساد مچانا ہے، یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ تو اس کے جواب میں وہ لوگ کیا کہتے ہیں، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ عجب المیہ ہے کہ ہمیشہ جو لوگ مفسدین ہوتے ہیں، جو لوگ فساد مچانے والے ہوتے ہیں، جو لوگ خود اپنا نقصان دوسروں کا نقصان کرتے ہیں عاقبت کے اعتبار سے، بلکہ دنیاوی اعتبار سے بھی، ایسے ہی لوگ ہمیشہ اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ ہم مصلح ہیں، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم جو کام کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں۔ یہی چیز ایک ایسی ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کی اصلاح نہیں ہوتی ہے۔ اگر وہ غلط کو غلط سمجھ لے، نہیں کہ جو کام ہم کر رہے ہیں وہ غلط ہے، اگر تو اس کے باز آنے کی امید ہوتی ہے، لیکن ایک آدمی غلط کام کر رہا ہے، فتنہ کر رہا ہے، فساد کر رہا ہے، لوگوں کو برگلا رہا ہے، لوگوں کے اندر بے چینی کی کیفیت پیدا کر رہا ہے، جب اس کو اس کام سے روکا جاتا ہے تو یہ کہتے ہیں ہم اصلاح کرنے والے ہیں۔
تو یہ لوگ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو منافقین تھے وہ اسی طریقے کی بات کہہ کے گویا کہ ٹال دیتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں وہ صحیح کام کر رہے ہیں، بلکہ ان منافقین ہی کی وجہ سے یہ کہہ دیجیے کہ اسلام کو سب سے زیادہ نقصان پہنچا ہے، سب سے زیادہ اگر نقصان پہنچا ہے تو اسی ان منافقین ہی کی وجہ سے پہنچا ہے۔ یہ لوگ ہمیشہ جو ہے اسلام کے اندر میں گھس کی بےخبری کرتے رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ یہی لوگ مفسدین ہیں۔ یہ لوگ زبانی جو کہہ رہے ہیں کہ ہم مصلح ہیں، ہم اصلاح کرنے والے لوگ ہیں، ہم اچھے لوگ ہیں، ہرگز نہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان فرمایا، متنبہ کرتے ہوئے اعلان فرمایا کہ سن لو، خبردار ہو جاؤ، انہم هم المفسدون، یہی لوگ فساد مچانے والے ہیں، لیکن وہ اس کا شعور نہیں رکھتے، یعنی ان کو اس بات کا احساس نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان کے اندر حص دیا تو اس حص کو ایک طریقے سے انہوں نے مردہ کر رکھا ہے، شعور نہیں ہے۔ اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے کیا ہے، ان سے ایک طریقے سے مطالبہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے، صحابہ کے واسطے سے، کہ تم ایسا ایمان لے آؤ کہ جیسے کہ لوگ ایمان لائے ہیں۔ یعنی اس وقت جو صحابہ موجود تھے، مخلصین تھے، ان کی طرف اشارہ فرمایا گیا کہ جیسا ان کا ایمان ہے ویسا تم ایمان لے آؤ۔ گویا کہ صحابہ کے ایمان کو معیار اور کسوٹی بنایا گیا ہے، صحابہ کے ایمان کو معیار اور کسوٹی بنایا گیا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے جتنے بھی صحابہ ہیں سب گویا کے ستاروں کے مانند ہیں، تم جس کی بھی اقتدا کرو گے تم لاحیاب ہوگے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے مطالبہ کیا کہ تم ایسا ایمان لاؤ جیسے یہ صحابہ کرام ہیں۔ صحابہ کرام کو جو ایمان ہے اس میں صحابہ کرام کی مدح بھی ہے، ان کی تعریف بھی ہے، اور ان کے ایمان کو کسوٹی اور معیار بنایا گیا ہے۔ اس لیے ہم میں سے ہر شخص کو صحابہ کے سلسلے میں اپنی زبان کو خاموش رکھنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ایمان کو کسوٹی بنایا ہے، ان کے ایمان کو کسوٹی بنایا ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو ارشاد فرمایا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، اور جب ان سے کہا جاتا تھا ان منافقین سے کہ تم ایمان لے آؤ ایسے ہی کہ جیسے کہ یہ لوگ کیا، جیسے کہ لوگ ایمان لے آئے ہیں۔ الناس سے اکثر مفسرین نے کہا کہ اس سے مراد صحابہ کرام ہی ہیں، وہی اس کے پہلے مصداق ہیں، اور پھر اس کے بعد جو لوگ ان کے ماننے والے ہوں گے، ان کے نقش قدم پر چلنے والے ہوں گے وہ لوگ ہو سکتے ہیں، لیکن پہلے مصداق وہ صحابہ کرام ہیں کہ وہ ایسا ایمان لے آؤ۔ صحابہ کرام بڑے مخلص تھے اپنے ایمان کے اندر، صحابہ کرام بہت ہی مخلص تھے اپنے ایمان کے اندر، ان کے اخلاص ہی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا میں اسلام کے نظام کو پھیلایا۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پہ تھے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 1.25 لاکھ کا مجمع تھا۔ آپ نے کہا کہ تم میرے اس پیغام کو عام کر دو۔ جو صحابہ جہاں تھے وہاں چلے گئے اور اسلام کے، قرآن کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو عام کرنے لگے۔ جو جہاں گئے وہیں کے لیے آفتاب و مہتاب ہو گئے۔ چنانچہ آپ دنیا کے جہاں جس خطے میں بھی جائیں اللہ کے فضل و کرم سے ایمان والے آپ کو ملیں گے، وہ صحابہ کرام ہی تھے۔ اس لیے صحابہ کرام کے سلسلے میں انسان کو اپنی زبان کیا ہے، خاموش رکھنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مدح فرمائی ہے، ان کی ایمان کو کسوٹی قرار دیا ہے۔ تو وہ لوگ یعنی جو لوگ منافقین تھے ان کا کیا جواب ہوتا تھا، انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم ایمان لائے ایسے ہی جیسے کہ بیوقوف لوگ ایمان لائے ہیں۔ ہمیشہ ہر دور میں جو بھی مصلح قوم رہا ہے، اچھی باتوں کو بتانے والا رہا ہے، اس کو لوگ بیوقوف سمجھتے ہیں، بیوقوف ہے، جاہل ہے، یہ کیا ہے، فلاں ہے، فلاں ہے۔ ہم لوگ اپنی زبان کے اندر کہہ دیں کہ وہ مولوی صاحب ہے، مولوی صاحب کہہ کے گویا کہ آپ اس کی حد تک عزت ہی کر رہے ہیں، کمتر اس کو سمجھ رہے ہیں۔ تو یہ لوگ بھی اسی طریقے سے صحابہ کرام کو سفہاء کہتے تھے، یہ بیوقوف لوگ ہیں، یہ لوگ تو جانتے ہی نہیں ہیں، ان کے یہاں کوئی دور اندیشی نہیں، کچھ نہیں سمجھتے ہیں، بس یہ صرف آخرت کے سلسلے میں اور یہ سب سلسلے میں یہ سب کچھ باتیں کہہ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، یہی لوگ بیوقوف ہیں، یہ منافقین بیوقوف ہیں جو صحابہ کو بیوقوف کہہ رہے ہیں، سفیہ کہہ رہے ہیں۔ خود یہ لوگ بیوقوف ہیں اس لیے کہ یہ لوگ جو بھی کچھ سوچ رہے ہیں، ان کی جو بھی فکر ہے وہ سب کچھ دنیا ہی کے اندر محدود ہے، دنیاوی فکر ہے۔ لیکن صحابہ جس چیز کی طرف رہنمائی کر رہے ہیں
وہ عاقبت کی فکر ہے، معال کی فکر ہے، مستقبل کی فکر ہے، ہمیشہ ہمیش کی جو زندگی ہے اس کے لیے متوجہ کر رہے ہیں، تو بے وقوف یہ لوگ ٹھہرے، منافقین ٹھہرے، نہ کہ صحابہ کرام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ الا انہم هم السفہاء، نہیں سن لو یہی لوگ بے وقوف ہے، لیکن وہ اس چیز کو نہیں جانتے ہیں، سمجھ نہیں رہے ہیں۔ جب آنکھ بند ہوگی، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں روز محشر قائم ہوگا، تو اس وقت سب کچھ سمجھ میں آ جائے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی آیت میں ان کی جو کیفیت تھی کہ وہ لوگ اس طریقے کی کیا ایکٹیویٹی کرتے تھے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے سامنے، ایمان والوں کے سامنے ہوتے تو کہتے کہ ہم تو ایمان لے آئے، ہم تو ایمان لے آئے، ہم ایمان لے آئے۔ لیکن جب وہ اپنے سرداروں کے پاس جاتے، ان کے بھی بہت سارے سردار تھے، رؤسا تھے، بلکہ یہ کہہ لیجیے کہ اس وقت جو ہے ایک طریقے سے عبداللہ بن ابی بن سلول اور اس طریقے سے بہت سارے لوگ، انہی کا ایک طریقے سے وہاں پہ دورہ تھا، انہی کی ایک طریقے سے حکومت تھی، انہی کا سب کچھ تھا۔ بنی خزرج کے لوگ تھے، بنی اوس کے لوگ تھے، سارے کے سارے لوگ انہی کے ہم نوا ہو چکے تھے۔ تو جب یہ لوگ جو ان کی تیار کردہ ٹیم تھی، جب ان کے پاس جاتی تو یہ کہتے کہ ہم تو تمہارے ہی ساتھ ہیں، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ ہم تو ان کا ہنسی مذاق کرتے ہیں، ہم ان کا ٹھٹھا اڑاتے ہیں۔ وہ لوگ بے وقوف لوگ ہیں، وہ اس چیز کو سمجھتے نہیں ہیں۔ ہم تو ان کے ساتھ ایسے ہی چلے جاتے ہیں، ہاں میں ہاں ملا دیتے ہیں کہ نہیں ٹھیک ہے، بہت اچھا ہے، یہ ہے وہ ہے فلاں ہے جگہ ہے، لیکن حقیقتاً ہم ان کے ساتھ نہیں، ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے ساتھ ہیں۔ منافقوں میں دو طرح کے لوگ تھے، ایک تو ایسے منافق تھے کہ جو واقعتاً کیا ہے منافق ہی تھے، ان کے ہاں ذرہ برابر یہ نہیں تھا، وہ یہ کام جو کر رہے تھے، وہ یہ جو کام کر رہے تھے کہ بھائی ظاہری اعتبار سے ہمیں اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنا ہے، اور باطن کے اعتبار سے ہم تو مسلمان ہیں نہیں۔ کچھ لوگ ایسے تھے، کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو لوگ مذبذب تھے، جو لوگ مذبذبین میں سے تھے، جن کو تھوڑا بہت تردد ہوتا تھا، کبھی دیکھ لیتے کہ بھائی اسلام کا بول بالا ہونے والا ہے، یا تو دیکھ لیتے تو وہ اسلام کی طرف تھوڑا سا ان کا میلان ہوتا ہے، تھوڑا سا ان کا اعلان ہوتا ہے کہ نہیں ہم مسلمان ہی ہو جاتے۔ پھر دیکھتے کہ بھائی اس مسلمانوں کے اوپر تو یہ الغار ہو رہا ہے، مختلف جگہوں سے حملے ہو رہے ہیں، مختلف کیا ان کو جو اذیت پہنچائی جا رہی ہے، تو اس اذیت وغیرہ کو دیکھ کے کہ نہیں یہی اچھا ہے، تو اس طرف مائل ہو جاتے۔ ایسے بھی کچھ لوگ تھے، کچھ لوگ بالکل کٹر تھے، کچھ لوگ مذبذبین تھے، دونوں طرح کے لوگ تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہرحال فرمایا کہ جو لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ ہم استہزاء کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ یستہزئ بہم، اللہ ہی ان کا استہزاء فرما رہا ہے، اللہ ان کا استہزاء کرتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کا استہزاء کیا ہے؟ اللہ کا استہزاء یہ ہے کہ تم جو لوگوں کا استہزاء کر رہے ہو، اس استہزاء کا وبال، اس کا نقصان تم کو ہی بھگتنا پڑتا ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی۔ جب تمہاری پول کھلے گی، جب تمہارا راز کھلے گا، سب کچھ کھلے گا، اس وقت لوگوں کے سامنے تمہاری ذلت ہوگی، سب کچھ ہوگا۔ تو گویا کہ تم نے کیا صحابہ کرام کا، ایمان والوں کا استہزاء کیا، وہ استہزاء تمہارے ہی سر لگ جاتا ہے۔ تو اس کی نسبت، جس چیز کی نسبت ان کی طرف ہوتی ہے، اس کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کر دی گئی ہے کہ اللہ یستہزئ بہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا انجام، یعنی جو انجام یہ سوچتے وہ انجام ان کی طرف ہی پھر جاتا ہے، ان کی طرف ہی پھر جاتا ہے۔ یہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ اس لیے فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو قوت ارادی دی تھی، قوت اختیار دیا تھا، اس اختیار کا جو اس اختیار کو انہوں نے جو صحیح طور پہ استعمال نہیں کیا، اس کا یہ نتیجہ ہوتا تھا۔ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ان کی سرکشی ہی میں کیا سرگردہ رکھتا ہے کہ وہ لوگ اسی کے اندر ڈھیل دے دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، ایسا کہ اسی میں سرمست ہو رہتے ہیں، لگتا ہے کہ ہم یہی کام کر رہے ہیں، تو ان کے اندر اور مضبوطی آتی چلی جاتی ہے، اور مضبوطی، اور ان کی سرکشی کے اندر، ان کے اناد کے اندر، اس منافقت والے عمل کے اندر اور سرکشی آتی رہتی ہے، اسی کے اندر وہ لوگ رہتے ہیں۔ آگے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی منافقین کے بارے میں کہ دیکھیے کہ ان لوگوں نے جو ضلالت کو خریدا ہے ہدایت کے مقابلے میں، ضلالت کو خریدا ہے ہدایت کے مقابلے میں۔ عام طور سے اشترا کا لفظ خرید و فروخت کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن عرب کے اندر، عرب کی زبان کے اندر ایسا بھی ہے کہ کوئی چیز اگر کسی کے عوض میں اگر ہو تو اس کے لیے بھی اشترا کا لفظ استعمال کرتے تھے۔
تو یہاں پر ان لوگوں کے سامنے دو چیز تھی، ایک تو ہدایت یعنی اسلام کا نور، اسلام کی حقانیت، اسلام موجود تھا ان کے سامنے، اور اس کے سارے دلائل سب کچھ وہاں پہ موجود تھے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات انور موجود تھی، سب کچھ، اور دوسری طرف گمراہی تھی کہ بھائی اسلام کو نہیں لانا ہے، اسلام کو قبول نہیں کرنا ہے، کفر ہے، شرک ہے، بت پرستی ہے، اور بہت ساری چیزیں تھیں۔ تو ان لوگوں نے اس ہدایت، سب سارے دلائل موجود ہیں، سب کچھ موجود ہے، اس کے باوجود ہدایت کے مقابلے میں ان لوگوں نے کیا کیا؟ ضلالت ہی کو اختیار کیا، اپنے اختیار سے ایک چیز کو انہوں نے اس کے بدلے میں اختیار کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں، فرمایا کہ فما ربحت تجارتہم، ان کی یہ تجارت نفع بخش نہیں ہوگی۔ یعنی عام طور سے اس زمانے میں، جیسے اس زمانے میں بھی جیسے بزنس کا بہت ساری اصطلاحات ہیں، تو ویسے اس زمانے میں بھی تجارت کی اصطلاحات تھی، سوداگری کی اصطلاحات تھی، اور ظاہر سی بات ہے کہ جو تجارت ہوتی، سوداگری ہوتی، بزنس ہوتا، تو اس کے اندر ان سب کا مقصد اصل ہوتا ہے کہ اصل سرمایہ ہمارا موجود رہے، اور نفع کے اندر ہم جو ہے ہمیں خوب سے خوب نفع ہوتا رہے۔ تو ایسے ہی یہ لوگ تھے، یہ لوگ جو اس طریقے کا معاملہ کر رہے تھے، تو اصل چیز کو رہتے ہوئے یہ لوگ جس چیز کو اختیار کر رہے تھے وہ چیز کیا ہے؟ اس میں ان کو فائدہ نہیں ہو رہا تھا، اس لیے کہ اصل چیز جو اسلام موجود تھی، تو اسلام کو جو ہے انہوں نے چھوڑ کے کیا کیا؟ ضلالت کو اختیار کیا، تو اس ضلالت میں ان کے لیے نقصان ہی نقصان ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے بھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے دو مثال دی، کہا کہ منافقین میں دو طرح کے لوگ تھے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو مثال دی۔ ایک تو کٹر تھے، جو ہمیشہ جو ہے جن کے یہاں تذبذب کا کوئی معاملہ نہیں تھا، بلکہ یہ عمل کہ ہمیں مسلمانوں کے سامنے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ظاہری اعتبار سے اسلام کو پیش کرنا ہے، لیکن حقیقی اعتبار سے اسلام کو کیا نہیں قبول کرنا ہے، ایسے لوگ تھے۔ اور کچھ لوگ ایسے تھے جب دیکھتے تھے اسلام کا بول بالا تو ان کی طرف، اسلام کی طرف ان کا رجحان ہوتا، اور کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو لوگ اسلام کی طرف رجحان ہوتا، اور جب دیکھتے کہ بھائی اس کا ہمیں نقصان کچھ پہنچنے والا ہے تو کفر کی طرف وہ لوٹ آتے۔ اس طریقے دونوں کی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ دی۔ ان لوگوں کی مثال یعنی ان منافقین میں خاص طور سے جو لوگ کٹر قسم کے لوگ تھے، ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے کہ جس نے آگ جلائی ہو۔ کہیں پر اگر کسی شخص نے کوئی آگ جلایا، ظاہر سی بات ہے آگ جب جلتی ہے تو جلنے کے بعد جہاں پہ وہ اپنے ارد گرد روشنی بکھیرتی ہے، تو ارد گرد روشنی ہو گئی، اور روشنی ہی جیسی ہوئی تو اچانک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نور کو چھین لے، اور اسی طریقے سے وہ تاریکی میں رہے کہ وہ کچھ دیکھ نہیں سکے۔ تو یہی صورتحال یہاں پہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اسلام کے چراغ کو وہاں پہ روشن کیا۔ یہ یہاں پہ روشنی اسلام کی روشنی آئی، اور اسلام کی روشنی پھیلنے لگی، لیکن ان لوگوں نے، چونکہ ان لوگوں کے یہاں یہ نفاق والا عمل تھا، اس نفاق والے عمل کی وجہ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے جو ایمان کی جو روشنی ہونی چاہیے کہ جس سے یہ فائدہ اٹھاتے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے لے لیا، اور ان کو اسی تاریکی کے اندر چھوڑ دیا، یعنی اسی گمراہی کے اندر، کہ اب وہ کوئی بھی حق بات، کوئی اچھی چیز کو وہ نہیں دیکھ سکتے، اچھی چیز کو نہیں دیکھ سکتے۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، یہ لوگ کیا ہیں؟ بہرے ہیں، کوئی حق بات نہیں سن سکتے، کان ہیں لیکن کوئی حق بات نہیں سن رہے۔ ایسی کوشش بھی کرتے تھے، کبھی کبھار یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اسی نیت سے جاتے تھے کہ ہم بالکل اس طریقے سے وہاں پہ بیٹھے رہیں کہ کوئی دھیان ہی نہیں ہو۔ عام طور سے صحابہ کرام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتے تو پورے طور پر ہمتن متوجہ ہوتے، لیکن یہ لوگ اپنی نظروں کو ادھر ادھر کرتے، ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کہہ رہے ہیں، کوئی دھیان، کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ اسی وجہ سے کہا گیا کہ یہ لوگ بہرے ہیں، آنکھ کان ہیں، اس کے باوجود یہ لوگ سنتے نہیں ہیں۔ بکمن، بولتے ہیں، قوت گویائی ہے، لیکن اس کے بعد حق بات کو نہیں کہہ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں سب کچھ، لیکن حق بات اپنی زبان سے نہیں کہہ رہے ہیں، تو اس اعتبار سے یہ گنگے ہیں، حق بات کہنے کی صلاحیت ان کی سلب ہو گئی ہے۔ عمیٌ، آنکھ ہے لیکن حق چیز کو نہیں دیکھ رہے ہیں، اسلام کی حقانیت کو نہیں دیکھ رہے ہیں، نہیں سمجھ رہے ہیں، لہذا ایسے لوگوں کا کیا نتیجہ ہے کہ وہ لوٹ کے نہیں آ سکتے،
یہ ایسے منافقین کے سلسلے میں کیا ہے مثال دی گئی ہے جو بالکل ہٹ دھرم ہو اور اپنے اس روش کے اندر اپنی جان سے اپنے اختیار سے ان لوگوں نے یہ عمل اختیار کر رکھا ہو منافقت والا۔ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، دوسری مثال اس شخص کی ہے یا اس تیز بارش کی طرح ہے۔ صیبن بولتے ہیں زور کی بارش کو، موسلادھار جو بارش ہوتی ہے، عام طور سے بارش اوپر سے ہوتی ہے تو اس کی نسبت آسمان کی طرف کر دی جاتی ہے، یا اس آسمان کی زور کی بارش کی طرح ہے کہ جس میں فیہ ظلمات، کہ جس میں کیا ہو تاریکیاں بھی ہو، یعنی بالکل اس سے پہلے بارش سے پہلے بالکل گھٹا ٹوپ بادل بھی لگا ہوا ہو، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر کیا ہو کڑک بھی ہو، یعنی آواز جو ہوتی ہے کڑکے کی آواز ہوتی ہے وہ بھی ہو، وہ برق اور بجلی بھی ہو۔ تو ایسے وقت میں کیا ہوتا ہے، ایسے وقت میں یہ ہوتا ہے کہ انسان اس کڑک سے بچنے کے لیے، بجلی سے بچنے کے لیے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتا ہے، اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتا ہے تاکہ ہم کیا ہے اس رات سے، اس بجلی سے ہم اپنے آپ کو بچا سکیں، لیکن وہ چیز اس کے لیے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو مقدر کرنا ہوتا ہے تو اس کے لیے وہ چیز نفع بخش نہیں ہوتی ہے۔ ایسی یہ دوسری قسم کے لوگ تھے کہ جب کصیب من السماء سے مراد یہ ہے کہ موسلادھار بارش مراد اسلام کی بارش تھی، اسلام کی جو رحمت والی بارش تھی ان کے سامنے تھے، اور اس میں تاریکیاں مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر بہت ساری چیزوں کو جو بتایا گیا تھا کہ تم کو یہ کام کرنا ہے، تم کو یہ کام کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے، ان سب چیزوں سے بچنا ہے، تو ان کو یہ سب چیزوں سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا مستقبل تاریک ہو جائے گا، کیا ہو جائے گا، نہیں ہو جائے گا، اس طریقے کے ان کے پاس یہ تھے کہ لگتا ہے کہ ہمارے لیے سارے دروازے بند ہو جائیں گے، ہم جب اسلام لے آئیں گے تو ایسا ہو جائے گا۔ تو اس کی وجہ سے یہ لوگ کیا کرتے تھے کہ کبھی اس طرف آتے اور کبھی اس طرف آتے، کبھی دونوں کیفیت ان کی تھی۔ واللہ محیط بالکافرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں کا احاطہ کرنے والا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم ازلی میں سب کچھ ہے۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، ان قریب ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ بجلیاں کیا ہے ان کے بصارت کو اللہ اچک لے گی۔ کلما اضاء لهم مشوا فیہ، جب یہ لوگ اس کے اندر چلتے ہیں، جب وہ روشنی ان کے لیے پھیلتی تو اس میں وہ چلتے تھے، اور جب ان کے اوپر تاریکی چھا جاتی تو ٹھہر جاتے تھے۔ مراد یہ ہے کہ اسلام کی طرف اگر کچھ ان کو دیکھتا ہے کہ ان کو دکھتا ہے کہ بھائی اسلام کے اندر ہمارے لیے یہ فائدے ہیں، تو اس کی طرف یہ بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر ان کو یہ اچانک یہ معلوم ہوتا ہے کہ نہیں، جانے کے بعد تو بہت سارے ہمارے ساتھ جو ہے لوازمات آ جائیں گے، عمل کرنا ہوگا، ایسا کرنا ہوگا، تو ہمارا مستقبل تاریک ہو سکتا ہے، تو وہ ٹھہر جاتے تھے۔ ایسے کچھ لوگ تھے جن کو شک تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو ان کی جو سماعت ہے، ان کی جو بصارت، اس کو ہی لے لے تاکہ وہ یہ کہیں کے نہیں رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ یہ گویا کہ دوسرے رکوع کا کیا ہے آسان سا ترجمہ اور آسان سی مختصر تفسیر بیان کی گئی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہ جو منافقین تھے، منافقین میں دو طرح کے لوگ تھے، ان دونوں طرح کے لوگوں سے بہرحال کیا ہے بچنے کی ضرورت ہے، اور جو لوگ اس طریقے کی حرکت کرتے ہیں، اس طریقے کا عمل کرتے ہیں، ان کو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جواب دہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ان کو جواب دہ ہونا ہوگا، اور پھر اس جواب دہ اگر وہ اسی روش کے اوپر ان کی اگر موت ہوئی اسی کے اوپر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے یہاں جو سزا ہے وہ سزا بہرحال طے ہے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو لوگ منافقین تھے وہ اس کے اول مخاطب ہے، اور یہ منافقت والی چیز اگر آج بھی اگر یہ رہے گی، ہو سکتا ہے کبھی بھی یہ چیز ہو سکتی ہے، ایسا نہیں کہ صرف یہ چیز اسی زمانے تک محدود تھی، بلکہ آج بھی اس طریقے سے ہو سکتا ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ جو اپنے آپ کو ظاہر کریں کہ ہم مسلمان ہیں لیکن اندر ہی سے بے خبری کر رہے ہوں، ایسا بھی ہو سکتا ہے، تو ان کے لیے بھی یہی سزا ہوگی۔ اور عملی اعتبار سے تو بہرحال کہ اگر کوئی ایسا کام انسان اگر کرتا ہے کہ اس سے اگر معلوم ہو بھائی اعتقادی اعتبار سے نہیں ہے لیکن منافقانہ وہ چال اختیار کر رہا ہے، تو یہ بھی چیز پسندیدہ نہیں ہے، یہ بھی چیز اس سے کہ اس کو بچنا چاہیے۔ تو ہو سکتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اصل چیز کو جو سرمایہ ہے، ایمان کا جو سرمایہ ہے، اسے ہی سلب نہ کر لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم لوگوں کو قرآنی ہدایات کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور خاص طور سے جو منافقانہ چال ہے
اس سے ہم سب کو بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو لوگ منافقانہ چال چلتے ہیں، اسلام کے خلاف سازشیں رچتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے تمام ایمان والوں کی حفاظت فرمائے۔